اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید، متعدد زخمی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار کی شناخت ہو چکی۔ خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی تربیت حاصل کی۔ کچھ عرصہ پہلے افغانستان سے آیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خودکش دھماکے کے شواہد حاصل کر لیے۔ دھماکے کے وقت CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی۔ فوٹیج کے مطابق دھماکہ دوپہر 1:38 پر ہوا۔ دھماکہ آور کو بھاگ کر امام بارگاہ میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی شہریوں کو بھاگتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دھماکے کی شدید مذمت۔ متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ذمہ داروں کا تعین کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، مسجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن دونوں کے دشمن ہیں۔ حملے میں ملوث دہشت گرد کا افغانستان آنا جانا ثبوت ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، اسپیکر ایاز صادق، وزیر اعلیٰ سندھ فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی کی بھی دھماکے کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی ترلائی مسجد میں حاضری۔ نماز ادا کی۔ آج اسلام آباد بھی موجود تھے۔ نماز میں مقامی افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ہر آنکھ پر نم۔ نماز کے بعد اہل خانہ اہل علاقہ کے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ قومی یکجہتی کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ زخمیوں کا بہترین علاج یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر حملہ ہے۔ دہشت گردی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ خودکش حملے میں 31 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی PMC اسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ملک بھر میں ہونے والی دہشت گردی میں ہمسایہ ملک ملوث ہے۔ خودکش بمبار سے متعلق ابتدائی معلومات حاصل کر لی گئی ہیں۔ ٹریول ہسٹری افغانستان کی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پولی کلینک آمد۔ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ کہا، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ معصوم شہریوں پر حملہ انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے۔ غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کی شریک۔ ایوان صدر میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان دینے کی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو نشان پاکستان سے نوازا۔ ازبک صدر کو نشان پاکستان کا اعزاز دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے اعتراف میں دیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نشان پاکستان ملنے پر ازبک صدر شوکت مرزایوف کو مبارکباد۔ ازبک کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے لیے محفوظ اور پرکشش ماحول فراہم کریں گے۔ پاکستان کے ٹیکسٹائل برآمد کنندگان ازبکستان میں پلانٹ لگانے کے خواہش مند ہیں۔ ٹیکسٹائل پلانٹ سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب۔ کہا، 2023 میں اقتصادی حالت خراب تھی، معاشی چیلنجز پر قابو پایا، مہنگائی شرح کم کر کے سنگل ڈیجٹ پر لائے، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہوئی۔ ازبکستان میں چاول اور آلو کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا۔ ازبک صدر نے اپنے خطاب میں کہا، پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات کثیر الجہتی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ معاہدوں پر عمل درآمد سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سیکیورٹی فورسز کے اورکزئی اور خیبر میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن۔ 24 خارجی ہلاک۔ ضلع اورکزئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 14 خارجی جہنم واصل۔ سیکیورٹی فورسز اور خارجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ خیبر میں دوسری کارروائی میں مزید 10 خارجی ہلاک۔ SPR کے مطابق ہلاک خارجیوں کا تعلق بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تھا۔ علاقے میں دیگر خارجیوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں عزم استحکام ویژن کے تحت جاری رہیں گی۔ غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا۔ فطرت الہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں دہشت گردوں کی موجودگی۔ پروپیگنڈا کی حقیقت سامنے آ گئی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی گمراہ کن پالیسیوں سے نوجوان دہشت گردی کے جال میں پھنس رہے ہیں۔
مسونگ میں لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد برہان بلوچ اور حفیظ بلوچ بھی ہلاک ہو گئے۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں دہشت گرد عبدالحمید اور راشد بلوچ بھی شامل تھے، جنہیں جہنم واصل کر دیا گیا۔ اس سے قبل بھی فتنۃ الہندوستان کے مارے جانے والے متعدد دہشت گرد لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو را اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ لاہور کی فضا بوکاٹا سے گونجنے لگی، آسمان پر پتنگوں کی بہار، پورے شہر میں جشن کا سما، فضاؤں میں بسنت کا جنون، شہر میں 2 دہائیوں بعد بسنت کی بہار آ گئی، بچے بڑے مرد و خواتین سب بسنت کے رنگ میں رنگ گئے، شہری پیش لڑانے لگے، چھتوں سے بوکاٹا کی آوازیں آنے لگی، دیگر شہروں سے شائقین کی لاہور آمد کا سلسلہ جاری، دعوتیں، پارٹیاں اور پکوانوں کی تیاری جاری۔ بسنت کے 3 دن لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت چلے گی، محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں بسنت پر دن بھر ہوائیں چلیں گی۔ اسلام آباد میں خوشکش دھماکہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت سے متعلق تمام سرگرمیاں منسوخ کرنے کا اعلان، لبرٹی اسکوائر پر ہونے والا میگا ایونٹ بسنت شو بھی منسوخ۔ ایکس پر جاری بیان میں مریم نواز نے کہا کہ قومی سانحے پر اظہار یکجہتی کے لیے فیصلہ کیا، قوم خارجی فتنے اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف متحد رہے، خارجی عناصر کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے، ملک کے دفاع کے لیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا وقت کی ضرورت ہے۔ لوگ بسنت کے تہوار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو SOPs پر عمل کریں، اگر کسی نے دھاتی ڈور استعمال کی تو سختی سے نپٹا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں کہ بسنت کے 3 دن پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے، 1 ارب 24 کروڑ سے زائد کی پتنگیں اور ڈور فروخت ہو چکی ہیں۔ بسنت کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ لاہور آ رہے ہیں، کوشش ہے لوگوں کو پریشانی اور مایوسی کے ماحول سے نکالا جائے۔ ڈرون کیمروں کی مدد سے چھتوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، کسی قسم کی خلاف ورزی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ PTI والے بسنت کے تہوار کو سیاسی نہ بنائیں۔ بسنت بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں، کوئی سیاسی تقسیم نہیں، نون لیگ والے بھی بسنت منا رہے اور PTI والے بھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑ کی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانا اور شہید کے جنازے میں شرکت کرنا اچھی بات ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا خط ملا جس پر کوئی لایا عمل بنائیں گے تو آگاہ کریں گے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت صرف پنجاب نہیں سارا پاکستان بسنت منا رہا ہے، دہشت گرد تو یہی چاہتا ہے کہ ملک میں خوشیاں نہ ہوں، تہوار نہ منائے جائیں، کھیل نہ ہو، دہشت گردی کو شکست ایسے ہی ہوگی کہ ہم اپنے تہوار مناتے رہیں۔ لاہور میں ڈور پھرنے اور کرنٹ لگنے سے 2 نوجوان جاں بحق، 29 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق نہر کے قریب پتنگ پکڑنے کی کوشش میں نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ 25 سالہ علی پتنگ اتارنے کے لیے بجلی کے کھمبے پر چڑھا تھا۔ باغبان پورہ میں 18 سالہ زین چھت سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ چھتوں سے گرنے، ڈور پھرنے اور کرنٹ لگنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے، جن میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ تمام زخمیوں کو شہر کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا، جہاں بیشتر کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ لاہور میں پتنگ بازی کے سامان کی بھرپور فروخت جاری ہے، موچی دروازہ اور دیگر جگہوں پر خریداروں کا رش۔ ایک تاوا گڈا 500 سے 700 روپے تک بکنے لگا، 1.5 تاوا گڈا 1000 تک فروخت کیے جانے لگا، 2 پیس ڈور کا پنہ 12,000 سے 15,000 روپے میں فروخت۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت پتنگوں اور ڈور کی قیمتیں کم کرائے، بسنت صرف امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں۔ بسنت منائیں لیکن احتیاط ضروری ہے۔ دھاتی تار، نائلن ڈور اور کیمیکل لگی ڈور کے استعمال پر مکمل پابندی آئے۔ موٹر سائیکل پر سیفٹی راڈ کا استعمال لازم قرار۔ لاہور میں اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی آئے۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی عائد ہے۔ ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش پر سخت کارروائی ہوئی۔ لاہور میں بسنت کا میلہ، پولیس کی بھرپور تیاری۔
बसंत के मौके पर शहर में 10,000 से ज्यादा पुलिस अफसर और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं कि केमिकल, धाती और प्लास्टिक डोर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। हवाई फायरिंग, लाउड स्पीकर पर जीरो टॉलरेंस, मुर्तकब अफराद जेल जाएंगे। 34 रोज में पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 1777 मुकदमात दर्ज किए। 1872 मुलजिमों से 1,02,907 पतंगे बरामद। पतंगों और डोर की 32 गैर कानूनी फैक्ट्रियां सील की गई। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से हम मुलाकात करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुलाकात के एजेंडे के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमात के रहनुमाओं में मुशावरत। चीफ विप PTI आमिर डोगर की वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के अमूर पर गुफ्तगू।